हाई कोर्ट आए और उन्होंने साइफर केस के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स थी, पूरा हॉल भर गया था पार्लियामेंटेरियन से। और हम उम्मीद रखते हैं कि पीर के दिन 18 तारीख को 1 बजे सारे पार्लियामेंटेरियंस, चाहे प्रोविंशियल असेंबली के हों और चाहे नेशनल असेंबली के हों, वो सब हाई कोर्ट 1 बजे हाई कोर्ट में मौजूद होंगे और साइफर केस की प्रोसीडिंग्स बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर करें। वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। शुकूक व शुबहात के तमाम बादल छट गए हैं, हालात की फाख्ता करवट ले रही है, जिनसे मुताल्लिक चंद दिन पहले तक ये कयास आराइयां की जाती रही कि वो पीटीआई के अंदर घुस बैठिए हैं। अब उनसे मुताल्लिक खुद इमरान खान साहब और वो तमाम सहाफ़ी जिन्होंने अपनी जानों पर खेल कर सच बोलना नहीं छोड़ना, वो भी बोलना शुरू हो गए कि वो बिल्कुल घुस बैठिए नहीं है, वो मुर्शिद के दीवाने हैं। इमरान रियाज खान ने शेर अफजल मरवत को मुर्शिद का दीवाना करार दे दिया। इमरान रियाज खान ने खुसूसी इंटरव्यू दिया, उसमें मजीद क्या बातें की, मुर्शिद का दीवाना करार देने की वजह क्या थी, यह अननेचुरल बात है, नेचुरल बात है, या वाकईतन शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक अलग से कैंपेन चल रही है ताकि उनकी टांग खींची जाए। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा बहन है, हमशीरा है इमरान खान साहिब की, उन्होंने 18 मार्च को साइफर केस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है उससे मुताल्लिक खुसूसी गुजारिश की है कि तमाम MNAs और MPAs इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे ताकि इस केस की समाअत को सुना जाए। कितने लोग इसके ऊपर अमल करते हैं यह देखने वाली बात है। इसको देखा जाएगा। IT मिनिस्टर जो साबका है निगरां हुकूमत के, डॉक्टर उमर सैफ साहब, वो लोगों को एक नया ज्ञान बांट रहे हैं। वो ज्ञान बांटना बनता भी है या नहीं बनता ऐसे हालात में जब वो खुद इंटरनेट बंद करवाने और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को बंद करवाने में पेश थे। इन सब चीजों के ऊपर बात होगी। कुछ दीवाने और भी हैं, सिर्फ शेर अफजल मरवत नहीं, कुछ दीवाने और भी हैं, उनके भी कुछ क्लिप्स मैंने आपको दिखाने हैं, जरूर देखिएगा। व्लॉग पहले मिनट से आपने आखिर मिनट तक देखना है ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो हमारा इंटैक्ट रहे। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इमरान रियाज खान हमारे भाई हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे प्यारे दोस्त हैं, फॉर्मर कोलीग भी हैं, एक साथ एक चैनल में काम किया है। गुज़िश्ता दिनों जब उन्हें गिरफ्तार किया गया एंटी करप्शन केस के अंदर, उसके बाद उन्हें दोबारा ले जाया गया एक और केस में, यानी ज़मान पार्क के बाहर लड़ाई झगड़ा मार कुटाई बलवे के केस के अंदर उन्हें अंदर कर दिया गया। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड काटा आपने, उसके बाद जमानत मिली है। पहले वाला केस उसमें जमानत हो गई थी, दूसरे में जमानत हो गई, घर वापस आ गया, लेकिन अभी तक उन्हें अपने मोबाइल फोन्स, गैजेट्स और रिकॉर्डिंग का सामान वापस नहीं मिला है। इसके बावजूद उन्होंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दिए हैं। आज ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक सोशल मीडिया पोर्टल को, जिसमें उन्होंने 2-3 बातें बबांगे दोहल कही हैं। एक तो उन्होंने तमाम सहाफियों दोस्तों का, वो तमाम दोस्त जो उनके लिए बोल रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर, वहां कोर्ट के अंदर जाकर, या फिर अपने घरों में बैठ के, या अपनी दुआओं में, उन सब का शुक्रिया अदा किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये कौन से नवाब के बच्चे हैं जिनकी तक़रीब हल्फ बर्दारी को सलामी देने के लिए हम जैसे लोगों को हथकड़ी लगाई जाती है। तो हम भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है, ये मुल्क हमारा भी उतना ही है जितना बाकी लोगों का है। तो बहुत जज्बाती किस्म की गुफ्तगू की उन्होंने इस मौके के ऊपर। शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक उनसे सवाल किया गया, बड़ा जबरदस्त, बेहतरीन, टू द पॉइंट जवाब था। अच्छा, इमरान रियाज खान की एक खासियत है, वो जब बोलते हैं तो वो दिल की गहराई से बोलते हैं, अतः गहराइयों से बोलते हैं, और उसमें कोई ना कोई ऐसा जुमला उनके मुंह से यकीनन निकलता है जो सुपर वायरल हो जाता है। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत जो है वो आम आदमी नहीं है, वो दीवाना है, वो नॉर्मल नहीं है, वो दीवाना है। इसका मतलब यह भी नहीं था कि वो अब नॉर्मल कहना चाह रहे थे, इसका मतलब यह था कि वो सुपर नॉर्मल है, वो दीवाना है, वो किसी और दुनिया का बंदा है, वो मुर्शिद का दीवाना है। तो उसको आम आदमी गेज ना किया जाए। वो जो करना चाह रहा है वो बाकी कोई नहीं कर सके। उसने तहरीक पैदा की पेशावर से लेकर कराची तक,
اور اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جس وقت کوئی نکلنا اپنے لیے باعث خوف سمجھتا تھا, یعنی باہر نکلتے ہوئے اس کو ڈر لگتا تھا, اس وقت شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی تحریک ڈالی ہے, ایک نئی روح پھونکی ہے. تو ایسے بندے کو آپ نارمل نہیں کہہ سکتے, ایسے بندے کو آپ دیوانہ کہہ سکتے ہیں, سپر نارمل کہہ سکتے ہیں. اور بات میں وزن ہے عمران ریاض خان کی. اچھا, اس کے اوپر بہت سارے لوگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جن کے اپنے اپنے ذاتی مفادات وابستہ ہیں پوزیشن لینے نہ لینے سے, وہ سب شیر افضل مروت کے کسی نہ کسی طرح ٹانگ کھینچنے کے اوپر ہیپی ہیں. دیکھیں کون کس کا ہے کس کا نہیں ہے, کون کتنا مینجڈ ہے کتنا مینج نہیں ہے, یہ پھر اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو پھر بڑی لمبی داستانیں کھل جائیں گی, پھر تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا. لیکن آپ ایک بندے کی کرج کو تو سلام پیش کریں گے, وہ قومی اسمبلی میں نہیں رکتا, وہ باہر نہیں رکتا, وہ مین سٹریم پہ نہیں رکتا. ایون عمران خان اس کی بات کو ڈینائی نہیں کرتے بلکہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, یہ کل کی بات ہے, ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں عمران ریاض کا یہ سٹیٹمنٹ شیر افضل خان مروت کے لیے ایک اور تھمپنگ سٹیمپ ہے کہ انہوں نے جو کارفرمائی کی ہے گزشتہ 4-5 مہینے کے اندر, ان جیسی کارفرمائی پی ٹی آئی کے اندر کوئی اور اگر کر جاتا تو شاید اس کی رینکنگ کہیں اور ہوتی. کوئی اور کر نہیں پایا اور اس کے نتائج پھر یہ بھگتے بھی جا رہے ہیں. تو عمران ریاض خان نے یہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. اچھا, اب شیر افضل خان مروت صاحب کی ہم بات کر لیتے ہیں. شیر افضل مروت نے اسلام آباد کے اندر جو 23 مارچ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شیر افضل مروت ول بی ٹیکنگ دا لیڈ. باقی لوگ بھی اسلام آباد کے اندر کر رہے ہیں, مختلف شہروں میں ہوں گے, لیکن اسلام آباد میں شیر افضل مروت نے ابھی پوسٹ کی ہے کہ تیار ہو, تو ان کی یہ پوسٹ بھی وائرل ہو رہی ہے. اچھا, تھرڈ ٹاپ لیڈ ہم شامل کرتے ہیں, وہ یہ کہ علیمہ خان صاحبہ ہمشیرہ ہیں جناب عمران خان صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے گزارش کر دی ہے تمام ایم پی ایز, ایم این ایز اور ورکرز کو کہ وہ 18 مارچ کو سائفر کیس کی ہیئرنگ کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے, تاکہ یہ سنا جا سکے کہ اس کیس کے اندر آخر ہے تو کیا ہے. تو بہت بڑی کال دی ہے انہوں نے بطور ہمشیرہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان. گو کہ ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے اور ڈسکریج کیا گیا ہے کسی بھی طرح کی انہیریٹڈ پالیٹکس کو پی ٹی آئی کے اندر, لیکن اس کے باوجود ان کی کال ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, اور ان کی اس کال کے اوپر جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے جو باہر موجود ہے وہ اس کال کو کتنا سیریس لے کے آگے بڑھاتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ تشریف لائیں. تو اس کو دیکھنا ہوگا. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر عمر سیف صاحب کے اوپر. ڈاکٹر عمر سیف صاحب, اچھا میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانی ہے کچھ اور دیوانوں کی. ایک تو شیر افضل مروت دیوانہ جس کے بارے میں عمران ریاض کہہ گئے, کچھ اور دیوانے ہیں ان کی ویڈیوز دکھانی ہے, تو آپ نے انٹیکٹ رہنا ہے جی. ڈاکٹر عمر سیف نے ایک ٹویٹ کیا ہے, یہ ٹویٹ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تھوڑا سا, پھر اس کو بھی ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں نا اس کا. آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے, جب آئی ٹی کے ایکسپرٹ بتا رہے ہیں کہ آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایک عام آدمی چند سالوں میں اربوں ڈالر کی کمپنی بنا سکتا ہے. ڈاکٹر عمر سیف فرما رہے ہیں, سابق نگراں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی, جنہیں یونیکارنز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو کسی نام, منصب, وزارت کی یا وراثت کی ضرورت نہیں, صرف اچھے آئیڈیا, محنت اور صلاحیت کی ضرورت ہے. گوگل, ایپل, مائکروسافٹ, فیس بک, یہ تمام کمپنیاں آپ جیسے نوجوانوں نے بہت کم وسائل سے شروع کر کے بنائی ہیں. ٹویٹر کی بھی بات کر لیں, بہت یہ بات آپ نے نہیں کی, ٹویٹر بھی کسی غریب نے بنائی تھی, اس کے بعد ایلان مسک نے خریدی, کیا ہوا. اس وقت پاکستان کو مزید قرضے نہیں, یونیکارنز کی ضرورت ہے. اگر آپ واقعی پاکستان بدلنا چاہتے ہیں تو ایک یونیکارن بنائیں. انڈیا کے نوجوان 113 ایسی کمپنیاں بنا چکے ہیں, کیا ہم بھی ایک ایسی کمپنی نہیں بنا سکتے؟ یہ سابق نگراں وزیر اطلاعات ہے ڈاکٹر عمر سیف صاحب, جو نوجوانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ یونیکارنز یعنی کہ فیس بک ٹائپ کی ویب سائٹس بنائیں یا ایپس بنائیں جس سے ملک ترقی کر سکے اور اربوں روپے کا جو زر مبادلہ ہے پاکستان لائیں. اور انڈیا کو کمپیئر کیا کہ ان کے پاس 113 کمپنیاں ہیں. تو سب سے پہلے تو جناب لعنت اللہ علی الکاذبین, ڈسکریج کرنے والوں کے اوپر بھی بہت بڑی لعنت, اور جھوٹ بولنے والوں کے اوپر بھی. سب سے پہلے تو آپ قوم کو ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ فری کرنے کا, انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کا, ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کا وعدہ پورا کریں, جو کہ آپ نہیں کر سکے اپنی نگراں وزارت کے دوران. پہلی بات, پہلا افسوسناک امر. دوسرا, آپ کے نگراں وزیر ہوتے ہوئے سوشل میڈیا ایپ جو پاکستان کے اندر ریونیو لا رہی ہیں انکلوڈنگ فیس بک اینڈ ٹویٹر, اس کو بین کیا گیا, جو آج تک بین ہے. ٹویٹر خاص طور پہ وی پی این پہ چل رہا ہے, اس کی آپ بات نہیں کرتے. ٹھیک,
اس کے بعد آپ 113 کمپنیوں کے اور نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو نوجوانوں کے لیے آپ نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا اپنی نگراں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جس کو ہم سراہیں، سوائے اس کے کہ آپ ہر شام کو جس دن جلسہ ہوتا تھا انٹرنیٹ بند کر دیتے تھے. اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا ایپس بند کی اور ابھی تک بند ہیں، اور اس دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یونیکارنز بنائے اور یونیکارنز بنا کر اس کے اوپر آپ بولنے کی پوری آزادی دے دیں گے. تو معذرت کے ساتھ سر، سوشل میڈیا ایپس ہوتی ہی انٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں، کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کچھ سافٹ ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا انٹریکشن کے لیے ہوتی ہیں. آپ نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اب آپ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں پبلک سے، اور خاص طور پر نوجوانوں سے، جس نوجوان کے منہ کے اوپر پٹی باندھی گئی ہے، یعنی بولنے نہیں دیا گیا آپ کے دور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر. آج آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں. یار کیسے کر لیتے ہو یار؟ اچھا کیسے کر لیتے ہو یار سے یاد ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں آپ اپنا سیگمنٹ کیوں نہیں کر رہے بھائی. اس کے لیے پراپر ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ابھی کیونکہ رمضان ہے تو رمضان کے اندر میں 2 ولاگز دے رہا ہوں. بہت سارے لوگ تو 2 بھی نہیں کر رہے، 1 کر رہے ہیں. تو اس کو ہی اپریشیٹ کر لیں. رمضان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے اسی پیس پہ، جس پیس پہ انشاءاللہ تعالی العزیز نارملی ہم کرتے ہیں، اسی پیس پہ ہم کیا کریں گے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، بہت آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب جی کچھ خبریں اور شامل کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور نے اکراس دا بورڈ انکوائری اور احتساب کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر انکوائری اور احتساب کرنا ہے تو اکراس دا بورڈ کریں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ میری مری ہوئی یعنی گزری ہوئی بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، ان کے اوپر کیسز چلائے جا رہے ہیں؟ کرنا ہے تو سب کے اوپر اکراس دا بورڈ کریں. کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دوں گا، مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں، 2 میرے پاس ویڈیوز ہیں. وہ ویڈیوز جو ہیں میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. پہلی ویڈیو یہ ملاحظہ کیجئے، دیوانے، ہم بات کر رہے تھے نا دیوانوں کی. جو دیوانے صرف شیر افضل خان مروت نہیں ہے، دیوانے کوئی اور بھی ہیں. ایک خاتون ہے خانہ کعبہ میں، وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ بولا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ کوئی 7 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، یہ ملاحظہ کیجئے گا. کبھی کبھی قید خانے میں یوسف بھی لائے جاتے ہیں، سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے. جی قید خانے میں کبھی تو آپ کبھی اندازہ یوسف بھی کریں لائے کہ جاتے ہیں. ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ محبتیں کسی رشتے کی ہوتی ہیں، تو یہ رشتہ کیا کم رشتہ ہے کہ جس میں کوئی بھی خاتون موبائل میں عمران خان کی تصویر لے کر خانہ کعبہ کے اندر جا کر باقاعدہ کہہ رہی ہیں کہ ہر اسیر جو ہوتا ہے وہ اسیر نہیں ہوتا، کچھ یوسف بھی ہوتے ہیں جو قید خانے میں رکھے جاتے ہیں. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک اور دیوانے کی ویڈیو، یہ ویڈیو دیکھ کر میرا دل دہل سا گیا تھا. سائیڈ میں دکھاؤں گا، دہل سا گیا تھا. میں حیران ہوا کہ اتنے پیار. یہ ایک سپر نارمل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشل چائلڈ ہے، اور ایک کیری وین ہے، اس کے پیچھے جو ہے اس نے بوسہ دیا عمران خان کی تصویر کو، اور پھر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے پھر آ کر پھر بوسہ دیا اس تصویر کو. تو یہ محبتیں ہیں، یہ محبتیں جو ہے نا، اس کا ادراک اسی کو ہوتا ہے جو محبتیں کرتا ہے. اس کو آپ پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، مجنوں کہیں، کچھ کہیں، لیکن بہرحال یہ تو ہے ہی ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.